السلام علیکم ناظرین، جب دونوں ایٹمی طاقتیں ایک دوسرے کو مکمل تباہ کرنے کے قریب پہنچ چکی تھی، اچانک ایک فون کال نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ وائٹ ہاؤس نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست کال کی، ایک سخت اور واضح پیغام کے ساتھ: سیز فائر کریں ابھی، اگر ایک اور حملہ ہوا تو انجام بے قابو ہو جائے گا۔ سی این این نے رپورٹ کیا کہ خطرناک انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے بعد امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو فون کیا اور پاکستان سے براہ راست رابطہ کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کشیدگی کم کرنے کے لیے دستیاب آپشن پر غور کریں۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف سوزی وائلس کو ایسی حساس معلومات دی گئی جس نے تینوں حکام کو اس بات پر قائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا کہ امریکہ کو اپنی شمولیت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نائب صدر جے ڈی وینس نے بھارتی وزیر اعظم کو خود فون کیا۔ وینس نے مودی کو واضح کیا کہ وائٹ ہاؤس کا ماننا ہے کہ جیسے جیسے یہ تنازع ہفتے کے آخر کی جانب بڑھ رہا ہے، اس میں سنگین شدت آنے کا قوی امکان موجود ہے۔ حکام کے مطابق جے ڈی وینس نے مودی کے سامنے ممکنہ راستہ بھی پیش کیا جسے امریکہ کے مطابق پاکستان قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ نائب صدر کی مودی کو کال کے بعد وزیر خارجہ روبیو سمیت دیگر حکام نے رات بھر بھارت اور پاکستان حکام سے رابطے کیے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے بعد آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھارت کے خلاف کامیابی سے کیے گئے آپریشن بنیان المرصوص کی تفصیلات جاری کر دیں۔ ترجمان مسلح افواج نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان کا بھارت کو جواب تاریخی اور بروقت رہا ہے۔ آپریشن بنیان المرصوص میں سورت گڑھ، سرسا، آدم پور، اونتی پورہ، ادم پور، پٹھان کوٹ کو نشانہ بنایا۔ دو مقامات پر بھارت کے S-400 سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مربوط طریقے اور ذمہ داری سے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں فتح گائیڈ میزائل 1 اور 2 کو استعمال کیا گیا۔ بھارت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے: سورت گڑھ، سرسا، پونچھ، نالا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں اودھم پور، مامون، امبالہ، پٹھان کوٹ میں ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق بھارت کے فیلڈ سپلائی ڈپو اڑی اور پونچھ میں ریڈار سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے ملٹری کمانڈر ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا۔ کے جی ٹاپ میں 10 بریگیڈ اور نوشہرہ میں 80 بریگیڈ کو تباہ کیا گیا۔ بھارتی ایئر مارشل نے جنگ میں ہونے والے نقصانات اور رافیل کی پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہی کا ڈھکا چھپا اعتراف کر لیا۔ ایئر مارشل اے کے بھارتی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر میں رافیل گرنے کی تصدیق کر دوں گا تو فائدہ پاکستان کو ہوگا۔ انہوں نے جنگ میں رافیل کے تباہ ہونے کا اعتراف کیا، تاہم سبکی چھپانے کے لیے اس بات کا درست جواب دینے سے گریز کیا۔ وہ پریس کانفرنس کے دوران کھل کر بولے بھی نہیں کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے مار گرائے ہیں، مگر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا۔ آپریشن سندور بھارتی رافیل طیاروں کے لیے دیکھتا تندور کیسے بنا؟ بھارتی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کیا تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتا سکتے ہیں جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ ہمیں ان کا نقصان اٹھانا پڑا؟ پاکستان دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ہمارے رافیل طیارے مار گرائے ہیں۔ اس کے جواب میں بھارتی ایئر مارشل نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اس پر کچھ کہوں گا تو یہ پاکستان کے لیے فائدے کی بات ہوگی۔ ہم جنگ کی صورتحال میں ہیں اور اس میں نقصانات بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان نے حالیہ جنگ کے دوران کشیدگی میں بھارت کے 3 رافیل سمیت 5 طیارے مار گرائے ہیں، جس کی تصدیق انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ کی ڈیفنس تجارتی ویب سائٹ نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کی تباہی پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی ہوئی ہے تو یہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس شمالی بھارت کا مرکزی بیس، سخوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ڈیفنس تجارتی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا ہے، جبکہ پاکستان نے ہائپر سونگ JF-17 تھنڈر میں لگایا ہے تو پاک فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ہائپر سونگ میزائلوں کا مقامی ماڈل تیار کیا ہو۔ S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر 2 رس نتائج ہوں گے۔ ملٹری ریویو میں کہا گیا ہے کہ یہ علامتی پیغام بھی گیا ہے کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سیچوریشن حملوں یا ریڈار کمانڈر پر حملہ کیے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ رہنما سکھ فار جسٹس گرپتون سنگھ پنو نے اپنے بیان میں کہا کہ SFJ بھارت کو معاشی طور پر تباہ کرے گا۔ جب تک سکھ بھارت کی ریاست کو پارا پارا نہیں کر دیتے، جنگ جاری رکھیں گے۔
گرپتون سنگھ پنو نے کہا کہ نریندر مودی کی بھارتی فوج نے پاکستان میں مساجد پر میزائل حملے کیے اور کھلے عام اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے پاکستان سے جنگ شروع کی۔ بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خالصتان کے حامی سکھ پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ مساجد اور ننکانہ صاحب پر بھارتی حملے پاک فوج نے ناکام بنائے۔ نریندر مودی نے مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف جنگوں کا اعلان کیا ہے، جس کی قیمت مودی کو ادا کرنی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی اسٹاک ایکسچینج کو گرا کر بھارتی معیشت کو مفلوج کریں گے، جو ان کی فوج کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔ 30 اپریل 2025 کو گرپتون سنگھ پنو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو یہ بھارت اور نریندر مودی کی آخری جنگ ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب بھارتی تسلط سے آزاد ہوگا اور نیا ملک بنے گا۔ پنجاب پاکستان کے ساتھ ریڑھ کی ہڈی بن کر کھڑا ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں خالصتان ریفرنڈم کی تحریک ڈالے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔